رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وخصوصاً علی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین اور سامعین، میں آپ کو پیغام ٹی وی کے اس اہم پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں ہر پروگرام کی ابتدا میں نے یہی عرض کیا کہ یہ ان صحابہ کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، ان کی شخصیتوں کا تعارف ہے اس میں، اور ان کے کارناموں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، بلکہ ان کی زندگی کے بعض ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے قرآن اترا اور پھر وہ قیامت تک کے لیے ساری امت مسلمہ کی رہنمائی کا سبب بن گیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی زندگی کے کسی واقعے کی وجہ سے قرآن میں آیتیں نازل ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور پھر وہ واقعہ بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی ہمیشہ مسلمانوں کے کام آتی رہی، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کریں گے اس سلسلے میں، ان کا نام نامی ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ نمایاں صحابہ میں سے بہت ذکر ان کا آپ سنتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں حضرت قتادہ کا۔ انہوں نے بہت ساری روایات بھی بیان کی ہیں اور اسلامی تعلیم کو جو ہے وہ بھی چلی ہیں۔ تو یہ قتادہ کو کہ کیسے ان کا پہلا جو ان کا تذکرہ تاریخ میں سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ایک قافلہ چلا اور وہ قافلہ جا رہا تھا مکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں حضرت جابر کے تذکرے میں کہ یہاں سے لوگ گئے تھے مدینہ سے، اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اسلام پہلے ہی ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، وہاں جا کے آپ سے بیعت کی، بنیادی چیزیں اسلام کی سیکھیں، اپنے آپ کو اسلام کا جانثار سپاہی ڈکلیئر کیا اور اس پہ کاربند ہو گئے اور چلتے رہے۔ تو یہ ہے تو انسانی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن خوبصورت زندگی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ بھی ایسی کی ہے کہ اللہ اکبر، اس توبہ کو مسلمان امت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سامنے رکھے کہ توبہ کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں، اور اس میں دونوں باتیں ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اور دوسری بات اس کے بعد اپنی جان مال سب کچھ کو اسلام کے لیے وقف کر دینا تاکہ وہ پچھلی ساری باتوں کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت قتادہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، یہ بھی ساتھ تھے، اور جب وہاں گئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو وہاں حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے دل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، حضرت عباس کو بہت عزیز تھے، بہت محبت تھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ رشتہ داری تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی صفات اور آپ کی عادات اور آپ کی شخصیت کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ ایسی تھیں کہ سبھی اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ عباس تو پھر اپنے بھتیجے کی بات تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی خیر خواہ تھے، اور چچا ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ میرے بھتیجے کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دوں۔ تو انہوں نے پھر حضرت عباس نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، تم آئے ہو اور تم آ کے جو بات کر رہے ہو میرے بھتیجے سے، جو تم وہ کر رہے ہو، تو انہوں نے آپ سے جو تم سے وعدہ لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ اگر میں مدینہ آیا تو پھر تم میری حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح اپنے گھر والوں کی، بال بچوں کی کرتے ہو، اپنے خاندان کی کرتے ہو، بیویاں ہیں اور بچے ہیں، اسی طرح سے پھر تم کرو گے۔ اگر تم نے یہ بات اسی طرح نبھانی ہے تو سچی بات ہے، پھر تو چلیں جائیں، لیکن اگر تم نے یہ نہیں نبھا سکتے ہو، وہاں جا کے تم بھول جاؤ گے، تو پھر یہ نہ ہو، تو پھر یہی ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے، پورا قبیلہ جو ہے ہمارا
بنو عبد المطلب بھی، بنو ہاشم، سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اپنوں میں ہیں، اور ہم ان کے لیے جانیں قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ اور اس وقت دو چچا حضرت عباس بھی ان کے ساتھ تھے، اگرچہ سب کے سامنے نہیں، لیکن حضرت حمزہ تو کلہم کلہ اسلام لا چکے تھے، اور وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو اس کو سیدھا کر دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ نے، جیسے ان کے تذکرہ آئے گا، انہوں نے جا کے سنا کہ ابو جہل نے کوئی ناروا باتیں کی ہیں، تو اس نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا انہوں نے جا کے، اور ابو جہل کچھ نہ کر سکا، نہ ان کا قبیلہ کچھ کر سکا۔ تو پھر یہ بات تھی جو حضرت عباس نے کہا کہ آپ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر رہے تھے، تو درمیان میں حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات سن لی، اور ابھی ہمیں یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اسی طرح سے میری حفاظت کرو گے، اس کی بیعت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اٹھ کے بیعت کروں، لیکن مجھ سے پہلے براء بن معرور کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اسی کہا کہ یا رسول اللہ یقیناً ہم ایسے ہی کریں گے، اور ہم اسلحے کے دھنی ہیں، اور یہ ہم بہادر لوگ ہیں، تو ہم اسی طرح ہی کریں گے، اور اپنی جو ہے نا اپنی اسی طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے جو اپنے بچوں کی جیسے کرتے ہیں، اپنے خاندان کی کرتے ہیں۔ تو حضرت براء بن معرور ابھی بات کر رہے تھے کہ ابو الحسن بن تیہان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، لوگ ان یہودیوں کے درمیان ہمارا معاہدہ ہے جسے ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، جب ہم ان سے معاہدہ توڑیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں آپ جو ہیں بعد میں اپنی قوم آپ کی مسلمان ہو جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس دن جو خوبصورت بات کی اور انصار سے وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا، ہمیشہ وہیں آپ رہے مکہ میں، اس مدینہ میں۔ مکہ فتح ہو گیا، سارے مکے والے مسلمان ہو گئے، آپ کا گھر وہیں تھا، عزیز قریبی وہاں تھے، اس کے باوجود آپ نے مدینہ ہی میں قیام فرمایا، اور مدینہ ہی میں آخری مرحلہ بھی زندگی کا گزارا، اور یہ شرف ملا مدینہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اسی سرزمین کی زینت، اسی زمین کی زینت بنا، اور آج بھی وہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوبصورت ترین جگہ میں ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو اس بیت میں ہیں جہاں سے روضۃ من ریاض الجنہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مدینہ کو اور انصار کو یہ شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے یہ ہجرت جو تھی اس کو پکا کر دیا، اسی پہ عمل فرمایا۔ حضرت قتادہ نے جب ان کی بیگم کو انہوں نے جا کے بات سنائی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو پھر خوب ان دونوں نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، اور اس سے بہت مدینے میں لوگوں کو فائدہ ہوا، خصوصاً خواتین کو ان کی بیوی سے۔ پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو مسجد نبوی کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، اور اس میں پیسے حضرت صدیق اکبر لے کے آئے تھے، ان سے زمین خریدی، اور انہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا سب کچھ، اور یہ جب تک یہ شروع ہو گیا تو ان تعمیر کرنے والوں میں سیدنا قتادہ بھی شامل تھے۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے، یہ پہلا بڑا کام ہے نا مدینہ جانے کے بعد۔ اس کے بعد جہاد کی باری آئی تو جہاد میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ وہ ہرگز کسی وقت بھی چھوڑ کے دور ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں منافقوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ سازشیں بھی کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی یہ پکا فرض سمجھا اور بنا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف کوئی نہ پہنچا سکے۔ ان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے لوگ جان نثار جو تھے ان میں تھے، اور بدر میں بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، اور ہمیشہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس طرح وہ رہے، سربا کف رہے اور کمر کسے رہے، اور اس طرح رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ تھا کہ بھی یہ قتادہ جو ہیں یہ کس طرح کے جانشار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بہت دعائیں بھی فرماتے تھے۔ یہ دیکھیے کہ احد میں یہ ایک واقعہ پیش ہوا جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت قتادہ کا مقام کیا تھا۔ حضرت قتادہ تلوار لے کے تو مشرکوں اور کفار کو دور بھگا رہے تھے،
اور اس طرح سے لڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے رسول کے قریب بھی آ جائے۔ تو اب جب دیکھا کافروں نے کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والوں میں سب سے آگے جو لوگ ہیں ان میں بہت نمایاں ہیں، تو سارے تیروں کا رخ ان کی طرف ہو گیا اور سارے ہتھیاروں کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ تو ان کا پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھر گیا، اور اس حد تک یہ زخمی ہوئے اتنا کہ ایک ایسا لگا ان کو وار کیا گیا کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ باہر نکل گیا، اور اس کا پانی جو ہے وہ آنکھ کے ڈیلے کا وہ ان کا پانی جو ہے وہ رخسار پہ وہ بہنے لگا اور وہ ڈیلا ڈھلک گیا۔ تو اسی حالت میں جب وہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا، وہ لٹکا ہوا تھا، آنکھ باہر نکلا ہوا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سپہ سالار تھے اور ہر آدمی آپ سے ہی رہنمائی لیتا تھا، مشکل ہوتی تھی تو بھی آپ کے سامنے آ کے عرض کرتا تھا۔ تو وہ آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی بھی ہے، مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو اسے بہت سخت تکلیف ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے تو بڑی محبت ہے اس سے کہ وہ مجھے اس طرح سے دیکھے گی کہ ایک وہ آنکھ والا ہے، کانا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مجھ سے نفرت کرے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ ڈیلا جو باہر لٹک رہا تھا اس کو اٹھایا اور حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھ دیا اور کہا اللہم اکسبھا جمالا، اے اللہ اس کو دوبارہ خوبصورتی عطا کر دے، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے آنکھ ان کی جو ہے، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے دور جائے، اللہ کرے کہ وہ اتنی خوبصورت ہو کہ اس کے بعد پھر وہ الٹا ان سے اور زیادہ محبت کرے۔ تو یہ وہ بات تھی جو حضرت قتادہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے دست مبارک سے ڈیلا اندر رکھا گیا اور آنکھ بحال ہو گئی، صرف بحال نہ ہو گئی بلکہ وہ آنکھ خوبصورت ترین آنکھوں میں شمار ہونے لگی، بہت خوبصورت آنکھ تھی، اور دوسری آنکھ بھی بہت خوبصورت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، ان وجہ کیا تھی کہ یہ جانثار ایسے تھے، انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی، سب کچھ کی، اپنا ڈیلا بھی اتر گیا تو بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، جنگ کرتے رہے اور اسی عالم میں لڑتے رہے اور زخم کھاتے رہے، زخموں پہ زخم کھاتے رہے۔ تو پھر یہ بھی آگے آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ تھا، تو ان کی اولاد میں سے ایک نوجوان تھا ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، یہ اہل مدینہ کا وہ جو ہے نا رجسٹر ایک وہ تھا ضروری جو ان کے ساتھ پیش کرنا تھا، وہ لے کے گئے وہاں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ان سے کہ بھئی تم اپنا تعارف تو کرواؤ کون ہو؟ تو اس نے یہی واقعہ بیان کر دیا شعروں میں، اس نے کہا انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ فردت بکف المصطفیٰ احسن الردی، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی آنکھ اس کے گال پہ ڈھلک گئی، بہنے لگ گئی، پھر وہ آنکھ جو ہے اس کو واپس رکھی گئی اللہ کے رسول کے ہاتھ سے، اور کیا خوبصورت واپسی تھی۔ فعادت کما کانت لأول امرہا فیا حسن ما عین ویا حسن ما ردی، اور کہنے لگے اس کے بعد وہ صرف نہیں ہے کہ حال ہو گئی آنکھ بلکہ پہلے سے خوبصورت ہو گئی، اور یہ کیا خوبصورتی اس آنکھ کی تھی، اور کیسا وہ جو تھا وہ کیسی واپسی جو تھی وہ خوبصورتی والی تھی کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے ہوئی۔ تو اس پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک شعر پڑھا، بڑے انہوں نے کہا کہ تلک المکارم لاقبان من لبن شیبا بماء فعادت بعد ابوالا، کہ یہ کو اس طرح کی چیز نہیں تھی جیسا کوئی دودھ کا پیالہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی ملا دیا جاتا ہے اور پانی ملا کے پھر اس کو پیتے ہیں لوگ، تو وہ پانی وانی بھی اور دودھ کا پانی بھی سارا مل کے آخر میں کیا ہو جاتا ہے، وہ بول بن جاتا ہے، پیشاب بن جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کی آنکھ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس کو خود رکھا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت زیادہ ان کو عزت بھی بخشی، آنکھ بھی بحال ہو گئی، ان کو محبتوں گھر والوں کی اور دوسروں کی بھی محبتوں کا یہ محور بن گئے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت کتنی تھی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھیری رات پہ تشریف لینے چل رہے تھے، تو دیکھا تو حضرت قتادہ تھے، تو آپ نے پوچھا قتادہ ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا اچھا کیسے؟
عرض کی یا رسول اللہ مجھے اب پتہ چل گیا تھا کہ آج رات جو ہے نا وہ بارش ہے، اندھیری ہے، سردی سخت ہے، تو آج لوگ جو ہیں وہ کم ہوں گے، تو میں نے کہا آج کم ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری کا یہ عالم تھا۔ تو اسی دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معجزہ ہوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ کہنے لگے اچھا جب جانے لگو تو میرے پاس آنا۔ حضرت قتادہ دوبارہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی دے دی کھجور کی، اور کہنے لگے کہ اس کو رکھ لو، ایک کنارہ اس کا ایک جو ہے وہ آگے کی طرف رکھنا، ایک پیچھے کی طرف رکھنا، اس چھڑی میں سے روشنی نکلے گی 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشن کر دے گی تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، راستے میں آرام سے گھر پہنچو اور حفاظت سے پہنچ جاؤ۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی یہی کیا کہ پھر وہ یہ آرام سے پہنچے۔ اور یہ نور جو ہے حقیقت میں تو ایمان کا نور ہے، اصل میں وہ ایمان کا نور تھا جو اللہ کے رسول کی دعا سے اور خواہش سے وہ پھر ظاہری نور میں بھی تبدیل ہوتا رہا، اندر تو ایمان کا نور ہی تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ اور پھر بات یہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں کہ حضرت قتادہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی نا، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھ سے میری تلوار لے اور پھر اس کا حق ادا کیا کرے۔ تو کئی لوگوں نے اٹھنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو کہا کہ حضرت قتادہ نے پوچھا رسول اللہ اس کا حق ادا کرنے کا کیا ہے؟ فرمایا کہ بس یہ ہے کہ یہ نیام میں نہ جائے، تو اسی سے حملہ کرتے رہو، کافروں پہ کرتے رہو، اگر یہ ٹیڑھی ہو جائے تو بھی حملہ کرتے رہو اسی طرح سے، اور کبھی بھی نیام میں نہیں جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ تم کافروں کے خلاف جنگ کرتے رہو، میری تلوار ہے۔ قتادہ نے وہ لی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح کیا کہ وہ پیچھے وہ نہ ہٹ سکتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلوار سے انہوں نے کافروں کے چھکے چھڑا دیے، اور پھر مسلمانوں کو فتح ملتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو یہ معجزے ہیں یہ پھر لوگوں کے سامنے بھی آتے رہے، تو یہ بھی سبب بنے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ اور سیدنا قتادہ جو ہیں ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے، نماز میں سب سے پہلے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان میں تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب کوئی جاتا ہے نماز میں اور پہلے پہنچتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور نماز کے جماعت کا انتظار کرتا ہے، تو فرشتے اپنے پروں سے اس کے اوپر سایہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کی نماز بھی قبول کر، اے اللہ اس کو مغفرت سے نواز، اے اللہ اپنے انعامات سے نواز، اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نواز۔ صبح تک وہ جو ہے نا وہ یہ کرتے وہ اس پہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے، تو یہ بھی اسی پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے آگے بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا اور آپ کی جماعت کا انتظار کرتے تھے۔ اور ان کی ایک اور بات جو خاص طور پہ ذکر کیا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، وہ ان کے مادری بھائی تھے، ماں ایک تھی دونوں کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے میرے بھائی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے جا کے کہا کہ یہ جو قتادہ ہے نا آپ اتنی محبت سے کرتے ہیں، یہ تو بار بار ایک ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار ایک ہی صورت ہے چھوٹی سی، اسی کو دہراتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ تو اس نے بتایا کہ جی یہ سورہ اخلاص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ اخلاص کو تم چھوٹی صورت سمجھتے ہو، یہ قرآن کے 3 حصے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی ابو سعید خدری نے حدیث سنائی اپنے بھائی کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسے لوگ جو ہو یہ نہیں کر سکتے ہو کہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ 1/3 قرآن پہ تو بڑا وقت لگے گا، کیسے؟ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ کون ہے میں سے جو 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص کی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے اور اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا 1/3 قرآن پڑھنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاء اللہ یہ بھی ایک عزت تو دی تھی حضرت قتادہ کو، یہ ان کو ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نیکیوں کو بھی قبول فرمایا، اور ان کے ذریعے سے کافروں کو بھی نقصان پہنچا، اور بہت سارے دشمنوں وہ جو تھے منافقین ان کے بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سیدھا کیا، ان کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہوئے، ان کو سزائیں ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے پہ خاص کرم کیا، اور اس کرم کی وجہ یہی تھی
کہ یہ سچے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، اور ہمیشہ اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی ان کی، جس کی وجہ سے ان کو بڑے انعامات ملے۔ 2 معجزے جو میں نے ذکر کیے ہیں وہ ان کی وجہ سے وجود میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار انہوں نے لی اور اس کا حق ادا کیا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے دین سے محبت جو ہے اگر سچی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فائدہ اٹھایا ہے جن صحابہ نے، اور صحیح معنی میں آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کی ہے اور رہے ہیں، اور ہمیشہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہے ہیں، تو پھر ان کو اللہ نے نوازا بھی بہت ہے۔ اللہ نے ان کو بھی نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتادہ کو عزت بھی دی، اللہ نے ان کو فضیلتیں بھی عطا کی، اللہ نے دنیا اپنے گھر والوں کے علاوہ باقی صحابہ کی محبتوں کا محور بھی بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ سے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اللہ اپنے آپ سے اور اپنے رسول سے اور اپنے دین سے اور انبیاء اور شہداء اور صالحین سے محبت ہمیں عطا کرے، ہمارے دلوں کو منور کرے اس محبت سے، اور ان کے نقش قدم پہ چلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جو تعلیمات ہیں جس طرح سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اس سے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ ان صحابہ کرام کا ایک خاص ان کی شخصیتوں اور زندگی کا پہلو یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے جو سیکھا اسے کس طرح سے پھر پکا کیا اور اس پہ عمل کیا، اور اس سے کیا کیا فضیلتیں ان کو ملی۔ اللہ ہمیں یہ بھی عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما